रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहला इस्पारा अपना मुकम्मल कर लें। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात कवर कर सकूँ, लेकिन कुछ आयात इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाहता आगे जाने को जब तक मैं उसका हक़ में कोशिश करती हूँ कि मैं आयात का हक़ अदा कर सकूं। हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी जितनी डिटेल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयत में भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगी कि इतने खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ वजाहत की है कि अब हम आज करें आयत नंबर 135। वह और कौलू कहा, किन्होंने कहा? उन सब ने कि अहले किताब जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुनू हो जाओ तुम सब, हुदन यहूदी और या नस्वारा या नसरानी, तहतदू तो तुम हदायत पालोगे। कुल कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए, बल्कि मिल्लता तरीका इब्राहीमा, इब्राहीम का, हनीफन हनीफ था, यकसू था, वमा काना मिनल वमा और नहीं काना था वो मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकीन में से नहीं था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि यहूदी और नसारा जो ये कहते थे कि अगर तुम यहूदी नहीं होगे, नसरानी नहीं होगे तो तुम हदायत ही नहीं पा सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्यों इब्राहीम की एग्जाम्पल दे रहे हैं? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिनको सारी उम्मत, जो जितने भी मज़ाहिब हैं, हर कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके बाप दादा याद करवा के कह रहे हैं कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे, वो तो मुशरिकीन में से नहीं थे, क्योंकि यहूदी जो हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं खुदा का बेटा है, और जो नसरानी हैं वो हज़रत ईसा को कहते हैं। आपको याद है सूरत काफ में जब हम पढ़ते हैं कि कबरत कलिमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात ये अपने मुंह से निकालते हैं, इन यकूलूना इल्ला काज़िबा, कि ये झूठ बोलते हैं। फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, कि नबी क्या आप अपने आप को हलकान कर देंगे इनके पीछे, इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी आसफ़ा, कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे छोड़ दें इनको। आगे आप देखिएगा किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्सप्लेन कर रहे हैं। कूलू क्या कहो तुम, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और उस पर, जो उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर, वमा और जो उनज़िला नाजिल किया गया, इला तरफ इब्राहीमा इब्राहीम के, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम पे, व याकूबा और व याकूब अलैहिस्सलाम के, वल असबाती और औलाद यकूब पर, व माँ और जो ऊतिया दिए गए, मूसा मूसा व ईसा और ईसा, व माँ और जो ऊतिया दिए गए, अन नबीयून तमाम अम्बिया, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। अब यहाँ तक पहले हम करते हैं, फिर आगे जाते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि ठीक है, तुम जो अब तुम कह रहे हो तुम वो करते रहो। कुलू कह दो, आमन्ना, कि हम तो बाबा ईमान ले आए अल्लाह पर और उस पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट दे दी कि इस नबी पर जो भी उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो जो यकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उनके ऊपर, और जो ऊतिया मूसा और ईसा और जो तमाम अम्बिया पर जो नाजिल किया गया, हम तो उन सब पर यकीन रखते हैं। और जो इसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये वाली आयत आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ला नुफर्रिकु, नहीं हम फ़र्क करते, बैना अहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम तो, लहू उसके लिए, मुस्लिमून मुसलमान हैं। देखिए हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम किसी नबी पे फ़र्क नहीं करते। जैसे बाज़ लोग इतना कह देते हैं कि नहीं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अम्बिया से ऊपर हैं। देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में क्या बताते हैं, कैसे होगा, वो तो सब आखिरत की बात है ना। हमें क्या हुक्म है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून।
یہ بات آپ اچھے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ اب آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایک میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تھے اور انہوں نے اپنے پورے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے انہوں نے امت کو اسی طرح سے پہنچا دیے۔ فَإِن پس اگر اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 137، اب آیت نمبر 37 جو ہے نا یہ جواب ہے آیت نمبر 135 کا، جہاں سے ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا تھا۔ یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جو نصارہ ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فَإِن پس اگر آمنو وہ سب ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ جس طرح ما جو آمنتم ایمان لائے تم سب، بھی ساتھ اس کے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو گرامر کا بھی بتاؤں گی کہ فائن پس اگر آمنو واو الف جو ہوتا ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سب ایمان لے آئیں، مثال دیو نا کہ اس طرح سے ما جو آمنتم، تم جو ہوتا ہے وہ اس سے جمع کا صیغہ ہے کہ جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سب لوگ ایمان لائے، بھی کس پر، ہی کی ضمیر جاری ہے قرآن پہ، کہ جس طرح سے آپ سب لوگ قرآن پہ یقین لائے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جواب بہت سے لوگوں کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں، نصارہ ہے، یہ کوئی بھی آپ بات کر لیں کہ وہ ان کا کیا ہوگا، وہ تو اتنے نیک ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، اس وقت تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، وہ جج وہ ہے، نہ ہم وکیل ہیں نہ ہم جج ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کیا بتایا ہے کہ فائن اگر وہ ایمان لائے اس طرح سے جس طرح سے آپ سب لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح کا ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر جب ہم لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب جب ہمیں کبھی صحابہ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے، ہم ایسے سنتے ہیں کہ او اچھا یہ ہوا تھا ویسے ہوا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے ہو۔ تو اب ہمیں دیکھنا تو ہے نا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اب دیکھیے آپ کو یاد ہے بلال کون تھے؟ بلال غلام تھے، اور جن کے وہ غلام تھے مغیرہ جو تھے ان کے وہ تھے مالک تھے، کہتے وہ ان پہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ تپتی مکہ آپ لوگ جو بھی مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، یا کسی طرح سے آپ کو مکہ کی گرمی یاد ہے، کہتے کہ ریت اس طرح سے ہو جاتی تھی جیسے تپتے انگارے ہوتے ہیں، تو اس پہ جب ان کو لٹا کے اور اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ ہل نہ سکے، اور کس لیے کرتے تھے؟ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، ان کی بات ماننا چھوڑ دو۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ دیکھیے اس زمانے میں مسلمان جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کوئی ہار تو نہیں پہنائے جاتے تھے، کوئی ان کی بڑی شابش تو نہیں دی جاتی تھی، ان کے ساتھ ان کو پتہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے دائرے میں آئیں گے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا، لوگ ان کے ساتھ ان کا اپنا خاندان چھوڑ دے گا، ان کے ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، ان کے بہن بھائی چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کیسی محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے پاس کہ وہ جس ایک کلمہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد اتنی تکلیفیں ان کے اوپر آتی تھی اور وہ برداشت کرتے تھے ان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ایمان لائیں گے کس جیسا، ان صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پا لیں گے۔ پھر آپ نے اس کے حارثہ کا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ حارثہ تھی، ان کے بیٹے کا نام حارثہ ہے، یہاں پہ ان کے خامند کی وفات ہو گئی، بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اب پہلی جنگ بدر کی جنگ تھی، لوگ بہت تھوڑے تھے، اناؤنس ہو گیا کہ بدر کے لیے نکلنا ہے۔ اب حارثہ ایک جوان لڑکا ہے، اپنی ماں کے پاس آ کے اجازت لیتا ہے کہ ماں مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے۔
अब माँ मानती नहीं है, वो कहती है बेटा मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी, मैं तो खाना भी नहीं खाती हूँ तेरे बगैर। उसने बस माँ को किसी तरह से वो कोशिश कर रहा था मान जाए, कभी उसका मुंह चूमता है, कभी उसके पाँव पे हाथ लगाता, माँ प्लीज़ मान जाओ मुझे जाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद का हुक्म दिया है, कहा है हमें निकलना है। फाइनली माँ तंग आके मान लेती हैं और वो खुद ही से उनको कपड़े पहनाती हैं, खुद ही से उनको तैयार करती हैं जाने के लिए, बदर की जंग पे जाने के लिए। अब हारिसा खुशी खुशी निकलते हैं। अब बदर के मैदान पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, आप देखिए वहाँ पे बदर में कुआं है पानी का, तो जैसे ही यहाँ से ये लोग निकले, उधर से कुरैश के लोग निकले, तो मुसलमानों ने जाके बदर के कुएं को पे कब्ज़ा कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो बड़े ज़बरदस्त तीर अंदाज थे, उनको ये कहा कि तुम इस कुएं की हिफाजत करना, ये ना हो कि कुरैश में से कोई आदमी आए और वो कुएं के अंदर जहर डाल दे, तो तुमने इसका ख्याल रखना है कि कोई इसके पास ना आए। अब हारिसा जैसे अभी टेंट लग रहे हैं, जंग अभी शुरू नहीं हुई, तो हारिसा को प्यास लगती है, वो यंग लड़के हैं, वो जाते हैं, उनको तो ये पता है कि मुसलमान का कब्ज़ा है, तो शाम का वक्त था, तो वो वहाँ पे जाके पानी पीने के लिए जाते हैं। वो सहाबी जिनकी ड्यूटी थी वो थोड़ी दूर हैं, अब रात का थोड़ा सा अंधेरे का टाइम है, वो पहचाने नहीं। उन्होंने ये सोचा कि कुरैश का कोई आदमी है और ये कोई जहर मिलाने या कुछ ऐसे करने आए, तो उन्होंने वहाँ से तीर मारा और वो उनके सीधी शारक पे जाके लगा और हारिसा वहीं फौत हो गए। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि जब सहाबी जब पास उनके गए, उन्होंने देखा तो वो तो बड़े परेशान कि ये मैंने क्या किया है, ये तो मुसलमान था जिसके साथ मैंने ऐसा किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, वो उनको बताते हैं, जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी नीयत नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इस अमल पे तुम्हें माफ़ करेगा। अब क्या होता है कि बदर की जंग होती है, अब वहाँ पे मुसलमान जीत जाते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा को पहले मदीना भेज देते हैं खबर देने के लिए। वो तेज़ी से घोड़े दौड़ाते हुए जाते हैं और जाके वहाँ पे खबर दे देते हैं कि हम लोग जीत गए हैं बदर के जंग में। अब सारे लोग मदीना के खुशी के साथ, जो माँ बच्चों के कोई बाबा बहन भाई जो रिश्तेदार थे, सब उमड़ आते हैं इनका इस्तकबाल करने के लिए। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। अब उन लोगों में हारिसा की माँ भी खड़ी है, वो हर एक इंसान देख रही है कि अच्छा ये भी गुजर गया, वो इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, दिल में ख्यालात भी आ रहे हैं, फिर भी झटक रही हैं, देख रही हैं। तो एक लड़के को खड़ा करके पूछती हैं कि मेरी बात सुनो, तुम हारिसा को जानते हो? उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, आप कौन हो? तो वो बताती है कि मैं हारिसा की माँ हूँ। हारिसा कहाँ है? तो वो कहता है वो तो फौत हो गया। तो उन्होंने लफ्ज़ पे गौर नहीं किया, उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, क्योंकि जंग में गए हुए थे। तो बड़ी अपने आप को ना एकदम से दिल उनका, जैसे कहते हैं जो हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ रहे होते हैं वो बयान करती हैं कि ऐसे लगा कि दिल बंद हो गया। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो तसल्ली दी कि हारिसा जन्नत में होगा, शहीद हुआ है मेरा बेटा, वो मेरे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त करेगा। शहीद का तो मुकाम इतना बुलंद, मेरे बेटे को इतना बड़ा मुकाम मिल गया। अब वो अपने आप से बात कर रही हैं और अपने आप को तसल्लियाँ दे रही हैं। उतने में वो जो लड़के से जिससे उन्होंने बात की थी, उसने कहा कि अम्मा वो शहीद नहीं हुआ, वो तो जंग होने से पहले वो दुश्मन के हाथ से शहीद नहीं हुआ, वो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब वो जब सुनती हैं तो वो एकदम से परेशान हो जाती हैं और आंखों से पानी आंसू ऐसे गिरते हैं कि अल्लाह पनाह। वो उसको कहती हैं कि तुम मुझे बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं। वो बताता है, इशारे से बताता है कि वो उधर है। भागती हैं उधर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक औरत उनकी तरफ भागी आ रही है। वो अपनी ऊँटनी से उतरते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहती हैं कि मैं हारिसा की माँ हूँ। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह मुझे बताइए हारिसा कहाँ है? वो कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, क्योंकि आंसू गिरते जा रहे हैं, पूछ रही हैं, देख रही हैं उनकी तरफ। तो कहती हैं आप मुझे ये बताइए, अगर तो हारिसा जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी, और अगर वो जन्नत में नहीं है तो मैं इतना रोऊंगी कि मैं मदीना की गलियों में आंसू बहा दूंगी, और जब तक मुझे करार नहीं पड़ेगा मैं रोती रहूंगी। वो कहते हैं हारिसा की माँ तुझे क्या हो गया है? तो एक जन्नत की बात करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो उसको इतनी जन्नतें नवाजी हैं, उसको तो जन्नतुल फरदौस में जगह दी। वो खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा जन्नतों में है। देखिए वो कैसी माएँ थी जिनकी नज़र आखिरत पे टिकी हुई थी, उनको कोई परवाह नहीं थी कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अब देखिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 137। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم کہہ رہے تھے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کون سا ایمان تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بنا دیا کہ اگر اس ایمان پہ اترو گے تو تم ہدایت پالو گے۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں بی بی سمیہ کا۔ یہ پہلی عورت تھی اسلام میں جو آئیں اور پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو تھے وہ اس کے مالک تھے، یہ ان کے پاس کام کرتی تھی۔ اب یہ پورا گھرانہ، ایک چھوٹا سا ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک خاوند ان کا تھا۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں، 2 اونٹ لیے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دونوں سمتوں میں اونٹ چلا دیے، اور کہتے ہیں ان کے شرم گاہ پہ انہوں نے تیر مارا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، اللہ کا نام نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ اب دیکھیے کسی پہ ظلم ہو رہا، بیٹا سامنے، چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ظلم دیکھ رہا ہے، باپ کو کیسے ظلم کر رہے ہیں، بیٹے پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، ماں پہ کیسے ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں چھوڑ رہے۔ کیسی محبتیں تھیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اب بتانے لگوں تو یہ تو پورا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 100 پروگرام بھی اس پہ کروں صحابہ کرام کی زندگیوں پہ تو وہ کم ہوں گے۔ اب وقت اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کو صرف کچھ باتیں بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح کے صحابہ تھے جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں گے، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاقن تو وہ ضد میں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اصل نہیں پتا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اب بتا ہمیں کون رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، کہ ان کی ضد کی وجہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا انکار، ان کی پہچان کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ آگے دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر دیجئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو اللہ، وَهُوَ اور وہی ہے السمیع سننے والا، العلیم اور جاننے والا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان علیہ السلام کی جب وفات کا وقت تھا، آپ کو پتہ ہے کتنی، کبھی میں آپ کو ان کی بھی ہسٹری سناؤں گی، اللہ اکبر، کہ کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ جب ان کو تیر مارا تھا انہوں نے، یہ گھر کے اندر تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہتے کہ خون کا فوارہ جسے چھوٹتا ہے، تو یہ لفظ تھا جس کے اوپر ان کا خون کا پہلا قطرہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے، رائٹ۔ تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ میوزیم میں یہ قرآن پاک جو ہے اس میں ابھی بھی ان کے خون کا اسی طرح سے نشان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ پس ان قریب یکفی کافی ہو جائے گا کا آپ کو ہم ان سے اللہ اور وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ پہلے سپارے کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت آیت ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، رنگ اللہ کا، ومن اور کون سا، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ صبغہ کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے رنگ کے لیے لون کا لفظ آتا ہے۔ لون جو ہوتا ہے وہ رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے تو جو ہمارا نیچرل رنگ ہے دیٹ از اے لون۔ تو صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو چڑھایا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ لفظ یہاں لائے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا، صبغۃ اللہ، تو پھر ہم کو پہلے رنگ کاٹنے پڑیں گے۔ آپ کو یاد ہے اگر آپ نے کبھی اپنے دوپٹے رنگوانے، جیسے ہم اسکول کالجز میں ہوتا تھا، کبھی رنگ والے کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے رنگ کاٹتے ہیں پھر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ اگر رنگ کٹے گا نہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلی چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں اور دوسرا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، رنگ چڑھتا نہیں ہے نا، پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو اتنی کوشش کریں، کیونکہ جو پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی چیزیں حکم تھے جو ہم نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اب ان کو چھوڑیں گے تو اگلا رنگ چڑھے گا نا۔ اب پہلے سپارے تک تو میں اتنا ہی کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ رنگ چھوڑنے شروع کر دیے ہیں
اور پھر اس کے بعد اللہ کا رنگ چڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ صبغت اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ تجھے زیادہ پسند ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ کل کہہ دیجیے آتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اسی کے لیے، مخلصون، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ چلو چھوڑو جھگڑا، تم یہ کہتے ہو کہ کبھی اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو، کبھی اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو، دیکھو چھوڑو کیا کرتے ہو تم جھگڑے کو، کہ وہ رب جس کے بارے میں تم لڑے ہو وہ تمہارا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ جیسے بالکل دو بچے آپس میں نہیں لڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں میرے بھی یہی ماں باپ ہے، تمہارے بھی یہی ماں باپ ہے، تم کیوں لڑے ہو اس بات پہ؟ تو یہی بات بالکل اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو تم کرتے جو، تمہیں اپنا جواب دینا ہوگا، میرے لیے میرا عمل ہے کہ میں کیسے کر رہا ہوں، کہ نحنو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ ہم تو خالص ہیں اللہ کے، مخلصون۔ مخلصون بڑی سوچنے والی چیز ہے، اس لفظ کو بھی آپ انڈر لائن کر دیجئے۔ دیکھیے ہم ایسا انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز خالص نہیں چاہیے ہوتی۔ جب ہم جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیور کپڑا دکھانا، جب ہم سونا لینے جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیور سونا دکھانا، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ تھوڑا یہ ڈال دو تھوڑا وہ ڈال دو۔ ایون ہم تو دال چاول بھی لینے جاتے ہیں نا، دالیں لیتے ہیں تو ہمیں اصل دال چاہیے ہوتی ہے، اس میں اندر کنکر نہیں ڈلے ہوئے چاہیے، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں چاہیے، ہمیں پیور چیزیں پسند ہے۔ دودھ کا سا کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پیور دودھ چاہیے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم مخلص چیزیں نہیں دیں گے؟ ہم جب تک مخلص نہیں ہوں گے، دیکھیں عبادت کیا ہے، عبادت میں اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے، اگر مخلصون میں سے نہیں آئیں گے نا تو شرک آ جائے گا۔ اب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ساتھ آپ، اللہ نے عبادت کا کیا بتایا تھا؟ دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرک وہی ہے، سامنے بت رکھے ہم نے پوجا کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو، اپنے نفس کو مانتے ہو۔ تم اس وقت جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کا ٹائم آتا ہے، تمہارا نفس تو تمہیں کسی اور چیز پہ لے جاتا ہے۔ تو جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے، عبادت سے بھی بڑھ کے جو نیکسٹ لیول ہے نا وہ مخلص ہونے کا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص آ جائے۔ یہ لفظ ایک دفعہ آپ یاد کر لیں کہ مخلصون کا مطلب ہے خالص ہونا۔ اب آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہسبینڈ گھر آ کے کہتے ہیں کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اور یا وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، کتنی چھوٹی سی بات ادھر سے ادھر جاتی ہے، ہم کبھی قبول کریں گے کہ تم سے بھی محبت کرتا ہوں؟ خالص کیا ہے کہ تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ بالکل وہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سے ہی محبت۔ دیکھیں اتباع جو ہے نا وہ پورے قرآن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول۔ عبادت کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کسی اور کی کرنی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہم نے کرنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اور عبادت کا ہائیسٹ لیول جو ہے نا وہ مخلصون ہے، کہ ہر چیز میں عبادت سے لے کے ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے والی ہے نا، جو اس کے پاس بھیج رہے ہیں، اس میں اخلاص لے آئیے بس، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ایک اس میں آپ کے ساتھ حدیث ایک شیئر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، سمندر بڑا طوفانی ہے۔ دنیا کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا بڑی طوفانی ہے، ابو ذر اپنی کشتی مضبوط بنا لو، بہت سے نیک اعمال جمع کر لو، سفر بہت لمبا ہے، دنیا کا بوجھ سر پر تھوڑا رکھنا، چڑھائی بہت دشوار ہے۔ اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص رکھنا، کیونکہ پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ آپ کو یاد ہے نا وہ آیت کہ مسکالہ ذرتن، یا کہ ایک مسکالہ ذرتن کے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔
ज़रे के बराबर भी नेकी होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपके सामने पेश कर देंगे। अल्लाह ताला कोई चीज़ अपने पास ऐसे नहीं रखने वाले। तो हमें ये देखना है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खालिस कैसे होना है। अब आइए हम कर रहे हैं आयत नंबर 140। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी ऑलमोस्ट आखिर में हम आ रहे हैं। अम या तक़ूलूना, तुम कहते हो, इन्ना, बेशक, इब्राहीम व इस्माइला, और इस्माइल, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबाती, और औलाद याकूब, कानू थे हुदन, यहूदी, औ नसारा, या नसारा, कुल कह दो, अंतुम, क्या तुम, आलमू, ज़्यादा जानते हो, अम या अल्लाह, अल्लाह, व मन, और कौन है, अज़लमो, इससे बड़ा जालिम, मिम्मन, उससे जिसने, कातमा, छुपाई, शहादतन, गवाही, इंदहू, अपने पास, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से, व मा, और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन, गाफिल अम्मा, उससे, तामलून, जो तुम अमल करते हो। अब देखिए कि वो फिर वही बात आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, सबके नाम दे के वो यही बता रहे हैं कि वो सारे के सारे जो थे वो यहूदी और नसारा थे। आप कह दीजिए कि अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो। ये तो कब के गुजर गए। ईसा अलैहिस्सलाम से तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कब के गुजर गए। तो वो तुम उनको अपने साथ मिला रहे हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा बेहतर जानता है या तुम। और फिर देखिए यहाँ पे ये भी अंडरलाइन कीजिए कि वह मन अज़लमा, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मिम्मन कातमा शहादतन, जिसने छुपाई गवाही। अब आप देखिए कि गवाही छुपाने की क्या बात है कि अहले किताब को क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था, क्यों वो चोज़न थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा था कि जो गवाही उनकी किताब में थी, तौरा में थी, कि आखिरी नबी आएंगे और उनका उन्होंने साथ देना होगा। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि वो उनको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो उनके उलमा ने जब ये छुपाई बात और आम लोगों को नहीं बताई थी, तो फिर कितनी बड़ी चीज़ें, कितनी बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वो कातमा शहादतन के उन्होंने छुपाई, इंदहू, अपने पास, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से, व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो कहते हैं। अब आप ज़रा ये देखिए कि अहले किताब के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुसलमानों को वो मनसब अता किया जिस पे वो अहले किताब थे, तो फिर हमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म था। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि आज के बाद जो कुछ भी मैं इस खुतबे में कह रहा हूँ, तो जो लोग हाजिर हैं वो उन लोगों को जो हाजिर नहीं है मेरा पैगाम दे दें। उम्मत मुसलमान का ये क्या फ़र्ज़ नहीं है कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इसका पैगाम हम दूसरों को दें। हम अपने दीन को दूसरों को बताएं कि हमारा दीन क्या है। ये हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है। लेकिन हम देखिए, हम तो अपने लोगों को भी नहीं बता सकते हैं। अपनी किसी को अगर कोई चीज़ ऐसी बताते हो तो वो भी लड़ने को आ जाते हैं कि क्या तुम्हें ज़्यादा पता है, ये तुम ऐसी बात कर रही हो। हम अपने बच्चों से डरते हैं उनको बताते हुए, तो क्या कातमा शहादत नहीं आ जाता उसमें। हम कहाँ कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ कहाँ चीज़ों को छुपा रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमें वैसा बना दे, हमें उन सहाबा वाला ईमान दे दे कि हम किसी से डरे बगैर, हम किसी से इस तरह की बात के किसी के सामने ये बात करेंगे तो अगला हमारी बेइज्जती कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस सारी चीज़ों से ऊपर उठा दे, आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस वक्त अपनी आखिरी आयत कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये सफ़र शुरू किया था मैं सोच रही थी कि आज तो हमने अलहम्द से स्टार्ट किया, अभी तो पूरा स्पारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें 30 सीढ़ियाँ हैं जो हमने पूरी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक सीढ़ी को मुकम्मल कर लिया। अगले प्रोग्राम में हम सेकंड सीढ़ी पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उसमें क्या बताते हैं। अब हम कर रहे हैं कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो कुछ भी तुम करते हो। अगर ये एक सेंटेंस हमारे दिल में उतर जाए ना, दिमाग में उतर जाए, आँख में उतर जाए, आप बिलीव करें, इस पे हमें ट्रस्ट हो जाए ना, तो हमारी पूरी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला गाफिल नहीं है,
آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 2 فرشتے بٹھا دیا نا یہاں پہ، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. کتنی دفعہ پہلے اس بارے میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک عمل دیکھ رہے ہیں. اگر انسان کو یہ، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنی جائے نماز پہ بھی ایک لکھ کے رکھ دیا، میں نے فون کی بیک میں بھی لکھ کے لگا دیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی میں انگلش میں لکھا ہوتا ہے، کسی میں اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ چیز ہمارے دل اور دماغ سے نہ نکل جائے، پھر بھی بھول جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ جو ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے سارے عمل ہی نہ ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیے نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تل کا وہ امتن، ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کانو تھے وہ، یعملون جو وہ عمل کرتے. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہمیں آلویز دوسروں کی ہوتی ہے. اور یہ میں ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کسی کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی پہ یوں انگلی اٹھاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کبھی کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ، کیونکہ جب بھی کسی پہ انگلی اٹھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہ چیز تم پہ آ کے رک جاتی ہے. اب دیکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ امتیں جو گزر گئیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یا جو دوسرے نبیوں کی، تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَقْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے ساتھ ہے، وَمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ اور جو کچھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم نے کمایا. ہمیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے نا. تو وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم سے، اما کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ آج ختم ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے یہ جو پورا سپارہ ختم کیا، جتنا ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. اب دیکھیے کہ پورے سپارے میں شروع سے لے کے پہلے ہم سورۃ بقرہ کا کیا ایک دم سے ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی تھی کہ بڑی لمبی سورت ہے. سورۃ بقرہ قرآن کی ڈیفینیٹلی لمبی سورت ہے، لیکن اب جب آپ سورۃ بقرہ کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے دماغ میں پوری پکچر ایک کلیئر آ جائے گی کہ اللہ اکبر، سورۃ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا. احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. دیکھیے کسی نے کہا کہ اس میں آلموسٹ 1000 کے قریب احکامات ہیں. آج ہم نے جو پورا سپارہ پڑھا ہے، اب تھوڑا سا ریکیپ کرے کہ ہم نے کیا اس میں پڑھا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی 5 صفات، 5 جو آیتیں تھی اس میں بتا دی کہ متقی کون لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتا دیا. اب آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے کہ سورۃ بقرہ کا پہلے سپارے میں ہم نے کیا 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 چیزیں پڑھی تھی. منافقین کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ہم کو 13 آیات میں بتایا. اس کے بعد کافر کے بارے میں ذکر آتا ہے تو 2 آیات ان کا ذکر کر کے ختم کر دیا. پھر فاسق کا ذکر آ گیا کہ فاسق کون لوگ ہیں، کہ وہ جو مچھر کی آپ کو یاد ایگزامپل دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ سوسائٹی کا مچھر ہے جو خون چوسنے والے ہوتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں لیکن ان پہ شرمندہ نہیں ہوتے. اس کے بعد نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی تھی. کتنی خوبصورت وہ سٹوری تھی. اور انشاءاللہ پورے قرآن میں یہ بار بار چیزیں آئیں گی. جس نے پہلا سپارہ پورے غور سے سمجھ کے پڑھ لیا، آپ بلیو کریں اگلی منزل مچ ایزیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا، پھر اس کو دنیا میں کیسے بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہدایت کہاں سے آئے گی، میری طرف سے آئے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلٹ ان کر دیا ہمارے اندر کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. جب ہم اچھائی کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کب اچھا کام ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. جیسے جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اطمینان کی جو فیلنگ ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اور برے کاموں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جو یہ تو بلٹ ان چیزیں ہیں، تم اپنی فطرت سے دیکھو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، جاؤ دنیا تمہارے لیے کھلی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اپنی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے. یہ ہم پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہیں.
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سٹوری بتائی اور پورے 10 رکوع پوری ان کے بتایا، اور بتانے کی ریزن کیا تھی؟ ہمیں دیکھیے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان کی اتنی لمبی سٹوری کیوں بتائی کہ دیکھو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، تم یہ غلطیاں نہ کرنا ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تم پہ آ جائے گا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک بچے کو نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ایک آیت آگے لے جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی چیز نہ کرنا، ایسی چیز نہ کرنا، تم پہ دیکھو ایسی چیز کرو گے تو تم پہ یہ مشکلیں آ جائیں گی۔ پھر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اے بندے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے عمل ہی ایسے ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہمیں صبغۃ اللہ چڑھانا ہے اپنے اوپر، یہ خود سے نہیں چڑھے گا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی نا۔ جب ہم کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دیکھیے دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری نیکیاں، دنیا کی زندگی کتنی ہیں، اب دیکھیے جنت اور دوزخ کا جو ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ جو ہم نے اس دنیا کی اتنی سی زندگی میں نیکیاں کی بھی ہوں گی، وہ جمع کر کے بھی کیا ہم وہ جنت خرید سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ ہر انسان کی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، ہمیں چھڑوانی ہے اپنی جان وہاں جا کے نا، اور ہمیں جنت خریدنی ہے۔ ہمارے اعمال، وہاں پہ کرنسی کیا ہے؟ دنیا کی دولت تو نہیں ہوگی نا، کرنسی جو ہوگی وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اعمال جو لے کے جائیں گے، جو پیش کریں گے، تو اتنے ہوں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی جنتیں خرید سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے تو جنت الفردوس میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا صبغۃ اللہ دیکھیں گے کہ میرے اس بندے نے میرا رنگ چڑھانے کے لیے کتنی کوشش کی تھی، کتنا ارادہ کیا تھا، کتنا پکا ہوا تھا۔ دیکھیے کوئی اسلام جو ہے وہ اتنا آسان ہے۔ دیکھیے اب آپ پورا قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آپ نے پورا ایک سپارہ کمپلیٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو اسی کے بندوں کو تکلیف دینے والی ہیں۔ جھوٹ بولو گے تو کسی کو تو جھوٹا بناؤ گے، غلط بات کرو گے، کسی پہ الزام لگاؤ گے تو کوئی تکلیف میں آ جائے گا، اگر گواہی جھوٹی دو گے تو کسی پہ غلط الزام لگ جائیں گے۔ ہر چیز کی اگر آپ دوسرا اپوزٹ دیکھو گے نا تو آپ کو یہی احساس ہوگا کہ کسی نہ کسی کا حق ختم ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے منع کیا ہے۔ ورنہ تو دیکھیں انسان کو پیدا کیا تو پوری دنیا کی نعمتیں اس کو دے دی۔ دیکھیں چاند، سورج، زمین، آسمان، پھل، پودے، درخت، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کو کس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے بندے، ان کو انجوائے کر، اس کو کھا، بس اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کسی کو اور تنگ نہیں کرنا۔ اگر دیکھیے وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، آپ اتنے بڑے رب، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ اس وقت بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ اے بندے میں سخت تکلیف میں تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس وقت تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، آپ کیسے تکلیف میں؟ وہ کہیں گے کہ اس وقت میرا وہ بندہ اکیلا تڑپ رہا تھا، تو اس کے پاس جاتا، اس کی تماداری کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم جب تسبیحاں لے کے بیٹھتے ہیں، ہم پوری رات کئی دفعہ عبادتیں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہیں نا۔ الحمدللہ اللہ بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے، لیکن کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں، یا رشتے میں کوئی بھی بزرگ ہوتے ہیں، ہم جس ماں باپ کے قدموں تلے جنت کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کو چھوڑ کے ان کی نافرمانی کر کے ہم ساری رات بھی عبادت کریں گے، کچھ نہیں ملنا۔ آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the moment بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی، وہ معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے الحمدللہ، اور وہ جتنی گناہ کیے ہیں ان ساروں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس پہ بھی دیکھیں نور علی نور،
एक के बाद दूसरी चीज़। लेकिन देखिए वो गुनाह, वो जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक नहीं दिए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देंगे, बड़े रहीम है, बड़े करीम है। लेकिन जो ज़्यादती हमने बंदों के साथ की है वो तो हमें बंदे ही माफ़ करेंगे तो होगा ना। ये बड़ी डरने की बात है। हम आराम से कह देते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली, अब हम ऐसा काम करें, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके साथ ज़्यादती की है, अगर की है, अल्लाह ना करे, तो उसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब कई दफ़ा ये भी ख्याल आता है कि वो जिसके साथ ऐसा हुआ था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और बहुत सी दफ़ा ऐसा है कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमने किस वक़्त इतने आराम से बात करते करते किसी का दिल तोड़ दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा आखिरत में? जो जवाब देना पड़ जाएगा। अब तो हमें समझ आ गई है पढ़ के। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था साहबा ने, उनको तो डर था ना आखिरत का, वो पूछते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बेहतरीन तरीका ये है कि फिर सदका दो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका कबूल करेंगे। और सदका दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो गलतियाँ हो गई हैं उनको माफ़ कर दे। देखिए जान ऐसे नहीं छूटेगी। आप कभी कब्र के बारे में पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह जब दूसरा सपारा आएगा मैं आपको कब्र के बारे में सुनाऊंगी कि वो जो पहले 3 सवालात होंगे हमसे, उनके कैसे जवाब हैं, और जो नहीं जवाब दे सकेंगे वो कौन जवाब नहीं दे सकेंगे। वो मुसलमान होंगे और लेकिन वो क्यों नहीं बोल सकेंगे, उसके बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आपको सेकंड पारा में बताऊंगी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त का कि एक एक वक्त हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस वक्त का हिसाब होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बंदा मोमिन अपना पाँव हटा नहीं सकेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से जब तक वो 5 चीज़ों का जवाब नहीं देगा। और उन 5 चीज़ों में सबसे पहला जवाब ये होगा कि उम्र कहाँ गुजारी थी। जवाब देना पड़ेगा, उम्र कहाँ गुजारी थी, वक्त कहाँ गुजारा था, राइट। हम जवाब दे सकेंगे। आप ज़रा सोचिए कि हमारे घर में जब खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, हम वो पूरे महीने का हिसाब दे सकेंगे। मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि जब नहीं अकल थी, जब नहीं समझ आती थी, तो आप सोचिए कि जब हम मूवी देखते 3 घंटे बैठे कभी एहसास होता है वो 3 घंटों का हिसाब दे सकेंगे कि क्या करे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब हम ऐसे फंक्शंस में जाते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियाँ सरेआम हो रही होती हैं। अब देखिए कई दफ़ा मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया कि आप बार बार ये बात कहती हैं कि मेहंदियों पे जाने से डांस वगैरह, तो जैसे औरतें होती हैं वो इकट्ठे होके मेहंदी का मीन्स के रस्म नहीं, सॉरी ढोलकी बजाते हैं। तो देखिए औरतों के सामने जो भी आप करते हो उसकी कोई मना नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ जहाँ मना किया, आप खुद अक्लमंद है, आपको सब पता है कि मैं क्या बात कहती हूँ। अब आप सिर्फ ये बताइए वो 3 घंटे की मेहंदी का जवाब अल्लाह को क्या देंगे, जिसमें मिक्स गैदरिंग है, जिसमें मिक्स शादी में मिक्स बच्चे डांस कर रहे होते हैं और बड़े भी डांस कर रहे होते हैं। वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो फहाशी के लेवल बताए हैं, आप तो खुद अक्लमंद है, खुद समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। और उस वक्त का जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर हम कैसे दे देंगे। और वो सहाबा का याद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौन सा क्राइटेरिया दिया था हदायत के लिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सिबगत अल्लाह चढ़ता रहेगा। पहले रंग उतरते रहेंगे, नए रंग इंशाल्लाह चढ़ते रहेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस पे कि सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।